السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیلی ون پیج کے تعلق سے آج کے پیج کا نمبر ہے 18، سورت البقرہ، آیات ہیں 113 سے 119 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون۔ گزشتہ صفحے کی آیت نمبر 111 سے جڑیے۔ کیا کہتے تھے؟ وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا، یہودی ہی جنت میں داخل ہوں گے۔ اور کیا کہتے تھے؟ نصارہ ہی داخل ہوں گے۔ تو اس کی تفصیل ہے۔ اور کہا یہودیوں نے، کہتے ہیں کہ نصارہ کسی بنیاد پر نہیں، اور نصارہ اس کے عکس یہود کسی بنیاد پر نہیں۔ واو حالیہ، جبکہ یہ دونوں فریق آسمانی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، پڑھتے ہیں جو ان کے پاس تھی، جی، تورات، انجیل۔ اسی طرح کہا لا یعلمون، بے علم لوگوں نے، کون؟ مشرکین مکہ، ان کی سی بات مثل قولی۔ تو اب مشرکین مکہ جن کے پاس آسمانی کتاب نہیں، وہ امی ٹھہرے، بے علم ٹھہرے، اور یہود نصارہ کے پاس آسمانی کتاب ہے، تو یہ بھی انہی کی سی بات کر رہے ہیں۔ اللہ، تو پھر فرق کیا دونوں میں؟ تو ان کا فیصلہ اب کون کرے گا؟ فاللہ یحکم، اللہ ہی ان کے درمیان فیصلہ کریں گے قیامت کے دن، جس کے بارے میں اختلاف کر رہے تھے۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا أُولَئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ اس سے بڑھ کر کون ظالم ہوگا کہ مساجد، مسجد کی جمع، کہ اللہ کے گھروں میں اس کا نام لینے سے روکے، یذکر، کہ ذکر کرے اس میں، یعنی ان میں، چونکہ مساجد جمع ہے، اللہ اسمہ، اللہ کا نام، اور کوشش کرے، خراب، اسے ہا کی ضمیر مساجد کے، اللہ کے گھروں کو ویران کرنے کی کوشش کرے، برباد کرنے کی کوشش کرے، اللہ کے گھروں کو خراب کرنے کی کوشش کرے۔ یہ لوگ کیسے ہیں؟ ان کے تو لائق یہی ہے کہ اللہ کے گھروں میں ڈرتے ہوئے داخل ہو، اور یہی ہوا۔ فتح مکہ کے بعد بھی یہ لوگ، ان لوگوں کی جو حالت ہوئی، پھر تو داخل ہونا ہی منع کر دیا گیا، جی۔ تو ان کے لیے دنیا میں بھی رسوائی اور آخرت میں بڑا عذاب۔ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ۔ مشرق و مغرب کی سمتیں اللہ ہی کے لیے ہیں۔ جب اللہ ہی کے لیے ہیں تو جہاں بھی تم رخ پھیرو گے، ثم ہے یا ثم نہیں، وہاں اللہ کو پاؤ گے۔ کیا مطلب؟ بھائی اللہ تعالیٰ تو بڑے وسیع ہیں، خوب علم رکھنے والے ہیں۔ بیت المقدس کی طرف رخ کرتے تھے، اب حکم ہوا حرم مکی کی طرف، تو ساری سمتیں اللہ کے لیے ہیں۔ اللہ کا جب حکم ہوا تو یہاں بھی اللہ کو پاؤ گے، جو حکم ہوا ہے وہاں اللہ کو پاؤ گے۔ اب دوسرا مطلب اس کا یہ ہے کہ اگر تم سفر میں نکلے تو ہمیں تحری کا لفظ آتا ہے عربی میں، یعنی کوشش کرنا چاہیے جستجو کہ قبلہ کس طرف ہوگا۔ اب جب آپ نے فیصلہ کر لیا کہ اس طرف ہے، اب نماز پڑھیے، بس
اب اگر تھوڑا بہت اختلاف ہوا تو آپ جہاں بھی رک کرو وہاں اللہ کو پاؤ گے، ساری سمتیں اسی کے لیے ہیں۔ تو گویا اس کے حکم کی تعمیل کرنا، بیت المقدس وہاں پر بھی اللہ کو پاؤ گے۔ لیکن اب حکم ہوا تحویل قبلہ کا تو حرم مکی، سفر میں جستجو کرو، کوشش کرو، جو بھی سمت تم نے اختیار کی وہاں اللہ کو پاؤ گے۔ وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والارض كل له قانتون، کہتے ہیں اللہ نے اولاد اختیار کی، پاک ہے وہ، فوراً پاک ہے اس بات سے، اسے کیا ضرورت، وہ تو محتاج نہیں ہے نا، بلکہ آسمان و زمین میں ہے وہ، جو کچھ ہے وہ اسی کا ہے، تو اسے اولاد اختیار کرنے کی ضرورت ہی کیا، اور سارے کے سارے فرما بردار بھی ہیں۔ دیکھیے شجر، حجر، زمین، آسمان سب اس کی اطاعت کر رہے ہیں، اس لیے کیا ضرورت ہے اسے اولاد اختیار کرنے کی۔ بدیع السماوات والارض وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ، آسمان و زمین کا پیدا کرنے والا۔ اب یہاں ہم بدی کے معنی پیدا کرنے کے کر رہے ہیں، خالق کے معنی بھی پیدا کرنے کے کرتے ہیں۔ تو بدی اور خالق میں فرق ہے، خالق خلق نمونے سے ہوتا ہے، جیسے کہ انسان کی پیدائش مٹی لائی گئی پھر اس میں پانی ڈالا گیا، لیکن بدی بالکل نئے سرے سے، کوئی نمونہ نہیں، کوئی مثال نہیں، تو اسے کہیں گے بدیع السماوات والارض۔ اور جب اللہ تعالیٰ فیصلہ کرتا ہے کسی چیز کا تو ہو جا سے کہتا ہے ہو جاتا ہے، پھر اللہ کو اولاد اختیار کرنے کی ضرورت کیا؟ وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم، یہاں رک جائیے، تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون، بے علم لوگوں نے کہا، کیا کہا؟ اللہ ہم سے گفتگو کیوں نہیں کرتا، یا کوئی نشانی معجزہ کیوں لے کر نہیں آتا؟ اسی طرح اس کے پہلے انہی کی طرح کہا۔ بھائی بے علم کہتے ہیں لوگ، تو بے علم کی طرح اس کے پہلے والے لوگوں نے بھی کہا۔ اب ظاہر ہے کہ ان بعضوں کے پاس کتاب تھی، بعضوں کے پاس نہیں تھی، تو اس طرح سے کہنا یہ بے علم لوگوں کا خاصہ ہے۔ تشابہت قلوبہم، ہاں یہ ہم نے کہا تھا کہ شبہ، تشابہ، شبہ یعنی کہ ملتی جلتی، ان کے دل جو ہیں ایک جیسے ملتے جلتے، جو وہ بات کہہ رہے ہیں وہ یہی بات کر رہے ہیں، تو شبہ سمجھ میں ہے نا۔ ہم نے مثال دی تھی کہ جڑواں بھائی یا جڑواں بہن، تو آپ جانتے ہیں کہ دو کون ہیں، مگر یہ کون، اس کا نام کیا، اس کا نام کیا، تو ملتے جلتے، تو شبہ۔ تو آپ اس طریقے سے نوٹ کیجئے، کیونکہ کلام پاک میں شبہ ہے، پھر شک ہے، پھر ریب ہے، تو اس طریقے سے آپ کو پختہ ہو جائے گا۔ تشابہت قلوبہم، ان کے دونوں کے دل، یعنی دونوں فریق کے جو علم والے ہیں، جو بے علم ہیں۔ تو سنیے، اصل میں ہم نے آیات جو کھول کھول کر بیان کی ہیں، کس کے لیے؟ یوقنون، جو یقین رکھتے ہیں آخرت کا۔ تو ان کے پاس کتاب ہے، ان کے پاس علم نہیں ہے، وہ یا ایسی ملتی جلتی باتیں کرتے ہیں۔ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ، ہم نے تو آپ کو بھیجا ہے برحق کے ساتھ، جی، بشارت دینے والا اور آگاہ کرنے والا۔ آپ بشارت دیں کہ جو لوگ اطاعت کریں گے ان کے لیے بشارت ہے، ابدی انعامات، اور آگاہ کریں اگر آپ اس دعوت کو قبول نہیں کر رہے ہیں جو برحق ہے، سچی اور پکی ہے، تو آپ کے لیے پھر ابدی عذاب، جہنم۔ اب رہا سوال کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر جد و جہد کرتے تھے، رات و دن یہی لگن، یہی محنت، تو حکم ہو رہا ہے کہ آپ اتنے
نالا نہ ہو، ولا تسأل عن اصحاب الجحیم، کہ جو لوگ نافرمانی کی بنیاد پر، کفر کی بنیاد پر اور اپنے ضد کی بنیاد پر جو جہنم کے مستحق ہوں گے، تو آپ سے نہیں پوچھا جائے گا یہ جہنم میں کیوں گئے۔ دیکھیے بہت اہم نقطہ ہے یہ۔ ہمارا کام کیا؟ اپنے منصب پر پورا اترنا، اپنا جو فریضہ ہے اسے ادا کرنا، اپنے گھر والوں کو نصیحت کرنا، اپنے اطراف میں محنت کرنا، دعوت کا کام کرنا، قرآن اور احادیث صحیحہ سے اچھے طریقے سے، مواعظ حسنہ سے لوگوں کو آگاہ کرنا۔ بس یہ آپ سے پوچھا جائے گا آپ نے کیا کہ نہیں۔ باقی کتنے لوگ اپنی دعوت کو لبیک کہنے والے ہیں یہ نہیں پوچھا جائے گا۔ اگر لبیک کہا تو اللہ کا شکر ادا کریں، کسی نے نہیں کہا اپنی دعوت کو جاری و ساری رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔